صبح اٹھتے ہی بیوی کے 3 خاص حصے دیکھنا کیوں ضروری ہے؟ اللہ راضی ہوتا ہے، رزق کی بارش ہوتی ہے اور دولت ایسی جگہ سے آتی ہے جہاں انسان کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے اسلامی بھائیوں، آج کا بیان اگر آپ نے نہ سنا تو پوری زندگی پچھتاتے رہو گے، کیونکہ یہ وہ گہرے راز ہیں جو وقت کے گزرنے کے بعد ہی سمجھ میں آتے ہیں، مگر تب سب کچھ ختم ہو چکا ہوتا ہے۔ آج کے بیان میں آپ کو بتاؤں گی کہ صبح اٹھتے ہی بیوی کے 3 خاص حصے دیکھنا کیوں ضروری ہیں۔ بیوی کے جسم کی 3 خاص چیزیں دیکھنا کیوں لازمی ہے؟ جو شوہر صبح اٹھتے ہی بیوی کی 3 نازک چیزوں پر نظر ڈالتا ہے، اللہ اس پر اتنا راضی ہو جاتا ہے کہ پھر کبھی ناراض نہیں ہوتا۔ ایسے شوہر پر دن رات رحمت کی بارش ہوتی ہے، رزق کے دروازے کھل جاتے ہیں اور زندگی یوں بدل جاتی ہے جیسے بند قسمت پر اچانک روشنی آ گئی ہو۔ جو شوہر صبح اٹھتے ہی بیوی کی 3 خاص چیزوں پر نظر ڈالتے ہیں، ایسی بیوی اپنی جان و مال سب کچھ قربان کر دیتی ہے، کیونکہ عورت صرف الفاظ سے نہیں بلکہ رویوں سے سمجھتی ہے، محبت پہچانتی ہے۔ ایسے لوگوں کی بیویاں ہمیشہ کے لیے خوش رہتی ہیں، دل سے اپنے شوہر کے ساتھ جڑ جاتی ہیں اور زندگی کے ہر موڑ پر اس کا ساتھ دیتی ہیں۔ میرے اسلامی بھائیوں، آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آخر وہ بیوی کی وہ 3 چیزیں کون سی ہیں جن پر نظر ڈالنے سے، جنہیں صرف ایک بار دیکھنے سے گھر جنت کا ٹکڑا بن جاتا ہے۔ بیوی اپنے شوہر کی دیوانی ہو جاتی ہے اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ اللہ بھی راضی ہو جاتا ہے، رحمتیں نازل ہو جاتی ہیں اور برکت خود بخود آتی ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں، اللہ کا فرمان ہے کہ اس نے تمہارے لیے تم ہی میں سے جوڑے بنائے ہیں، ایسا بنایا گیا ہے تاکہ تمہیں انہیں سکون ملے۔ اللہ نے تمہارے درمیان محبت اور رحمت رکھی ہے۔ یہ محبت کوئی حادثہ نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے ایک امانت ہے، اور جو اس امانت کی قدر کرے اللہ اس کے نصیب کو سنوار دیتا ہے۔ اور میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو، کیونکہ گھر میں بیوی بچوں کے ساتھ اچھا سلوک عبادت بن جاتا ہے۔ اور جب شوہر اپنے دن کی شروعات بیوی کو اہمیت دے کر کرتا ہے، بیوی کی 3 چیزوں پر غور کرتا ہے، تو وہ صرف ایک رشتہ نبھاتا نہیں بلکہ اللہ کی رضا کا بھی باعث بنتا ہے، دروازہ بھی کھٹکھٹاتا ہے۔ اسی لیے ایسے گھروں میں سکون اترتا ہے، دل نرم ہوتے ہیں اور زندگی اندھیروں سے نکل کر روشنی کی طرف چل پڑتی ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں، اب بات کرتے ہیں کہ آخر بیوی کی وہ کون سی 3 خاص چیزیں ہیں جن کو دیکھنے سے شوہر کے گھر میں رحمت کی بارش ہوتی ہے، رزق اور دولت کی بھی بارش ہوتی ہے۔ مگر اس راز تک پہنچنے سے پہلے میں آپ کو ایک اہم بات بتانا ضروری سمجھتی ہوں، ایک ضروری بات کہنا چاہتی ہوں تاکہ آپ کا قیمتی وقت ضائع نہ ہو اور آپ آج کے بیان سے خالی ہاتھ واپس نہ جائیں۔ میرے اسلامی بھائیوں، ایک بہت اہم بات ہے کہ ہمارے دادا، ہمارے باپ حضرت آدم علیہ السلام جب صبح نیند سے جاگتے تھے تو سب سے پہلے اپنی بیوی حضرت ام حوا کی 3 چیزوں پر غور سے نظر ڈالتے تھے۔ جس دن حضرت آدم علیہ السلام حضرت ام حوا کی وہ 3 چیزیں محبت اور توجہ سے دیکھ لیتے تو وہ دن دونوں میاں بیوی کے لیے ایسے گزرتا جیسے جنت کا کوئی لمحہ زمین پر اتر آیا ہو۔ دلوں میں سکون ہوتا، باتوں میں نرمی ہوتی اور گھر کی فضا رحمت سے بھر جاتی۔ لیکن میرے اسلامی بھائیوں، ایک دن ایسا آیا کہ حضرت آدم علیہ السلام صبح سویرے اٹھتے ہی حضرت ام حوا کی طرف 3 چیزوں پر نظر ڈالنا بھول گئے، وہی 3 چیزیں جن پر نظر ڈالنا رحمت کا سبب بنتی تھیں، اور یہی وہ دن تھا جب دنیا میں پہلی بار شوہر اور بیوی کے درمیان اختلاف پیدا ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی بیوی یعنی حضرت ام حوا حیران رہ گئیں، دل میں سوال اٹھنے لگا کہ آخر یہ سب اچانک کیوں ہو گیا؟ ہمارا گھر تو جنت کا ٹکڑا تھا۔ آج حضرت آدم علیہ السلام بیوی کے سامنے اونچی آواز میں کیسے بولنے لگے؟ پھر حضرت ام حوا نے غور کیا، سوچا اور حقیقت سمجھ میں آ گئی کہ آج حضرت آدم علیہ السلام یعنی ان کے شوہر نے صبح اٹھتے ہی بیوی کی 3 چیزوں پر دھیان نہیں دیا تھا، یعنی دن کی شروعات محبت اور توجہ سے نہیں ہوئی تھی، اسی لیے آج کا دن اچھا نہیں گزرا۔ پھر حضرت آما حوا نے نرمی سے حضرت آدم علیہ السلام کو بتایا کہ آج آپ سے ایک غلطی ہو گئی ہے، آج وہ ایک اہم بات آپ سے رہ گئی ہے، اسی وجہ سے آج کا دن بے سکونی میں گزرا۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام نے اس بات کو دل سے سمجھ لیا اور اس کے بعد روزانہ صبح اٹھتے ہی سب سے پہلے بیوی کی 3 چیزوں پر دھیان دینے لگے۔ اور میرے اسلامی بھائیوں، جب بھی حضرت آدم اپنی بیوی کی 3 چیزوں پر دھیان دیتے تھے تو پھر پورا دن ان کے گھر میں رحمت کی بارش ہوتی رہتی تھی۔ وقت گزرتا گیا، حضرت اماں کا بھی انتقال ہو گیا اور حضرت آدم علیہ السلام کا بھی انتقال ہو گیا، مگر وقت پھر بھی نہیں رکا، کیونکہ وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا اور نہ ہی کسی کے لیے ٹھہرتا ہے۔ یہ بات ہزاروں سال گزر گئے، صدیاں بیت گئیں، مگر انسان کی آزمائش ختم نہ ہوئی۔ ہزاروں سالوں کے بعد ایک دن حضرت مولانا رومی کے پاس ایک شخص آیا، اور میں آپ کو بتاتی چلوں کہ حضرت مولانا رومی ایک بہت بڑی، اعلیٰ اور باکمال شخصیت تھے۔
ایسی ایسی کتابیں لکھ کر گئے کہ آج بھی ان کے لکھے الفاظ دلوں کو ہلا دیتے ہیں، روحوں کو جگا دیتے ہیں اور انسان کو خود سے ملوا دیتے ہیں۔ خیر، وہ شخص حضرت مولانا رومی کے پاس آیا۔ اس کے چہرے پر گہری پریشانیاں تھیں، آنکھوں میں بے بسی تھی، آواز ٹوٹ پھوٹ رہی تھی۔ وہ کہنے لگا، حضرت آج صبح اٹھتے ہی میں خودکشی کرنے کے لیے ایک کنویں کے بالکل قریب پہنچ گیا تھا۔ دل چاہ رہا تھا کہ اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں، اپنی جان چھڑا لوں، کنویں میں گر جاؤں اور ہمیشہ کے لیے مر جاؤں، اور پھر اس بات کا کسی کو بھی پتہ نہ چلے۔ مگر اچانک میرے دل میں آپ کا خیال آ گیا، سوچا پہلے جا کے حضرت مولانا رومی کے پاس اپنا غم بیان کر دوں، پھر جو بھی مشورہ دیں گے وہی کروں گا۔ حضرت مولانا رومی نے اس شخص کی کہانی سنی، پھر نرمی سے فرمایا، اے غمزدہ انسان، بتا تو صحیح آخر تیرا مسئلہ کیا ہے؟ وہ شخص روتے ہوئے بولا، حضرت بہت سے گنہگار مرنے کے بعد جہنم میں جاتے ہیں، مگر میں ایسا گنہگار ہوں جو جیتے جی جہنم کے اندر جل رہا ہے۔ حضرت مولانا رومی نے پوچھا، وہ کیسے؟ اس شخص نے کہا، حضرت میرا گھر جہنم کا گڑھا بن چکا ہے، جہاں بھی نظر ڈالتا ہوں پریشانیاں ہی پریشانیاں دکھائی دیتی ہیں، تکلیفیں ہی تکلیفیں ہیں، دکھ ہی دکھ نظر آتے ہیں، میری زندگی میں خوشی نام کی کوئی چیز نظر نہیں آتی۔ میری بیوی میری نافرمان بن چکی ہے، وہ میری اجازت کے بغیر گھر سے باہر نکلتی ہے، غیر محرم مردوں کو اپنے گھر میں بلاتی ہے، مجھ سے بات کرنا گوارا نہیں کرتی، میری بیوی مجھ سے نفرت کرنے لگی ہے، روزانہ ہمارے درمیان جھگڑا ہوتا ہے، میری وجہ سے میرے بچے سخت پریشان رہتے ہیں، ہمیں لڑتے جھگڑتے اور اس طرح کی لڑائیاں کرتے دیکھ کر اب بچے بھی شرارتی بن چکے ہیں، حضرت بتائیں میں کیا کروں؟ ایک شخص کے درد بھرے الفاظ، اس کی درد بھری باتیں سن پر حضرت مولانا رومی سمجھ چکے تھے کہ آخر اس کا گھر جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا کیوں بن گیا ہے، آخر اس کی بیوی اس سے نفرت کیوں کرنے لگی ہے، اور آخر اس کی بیوی دوسرے مردوں کی طرف کیوں مائل ہو گئی ہے۔ حضرت مولانا رومی نے فرمایا، اے اللہ کے بندے، کیا تم جانتے ہو کہ ہمارے دادا حضرت آدم علیہ السلام جب صبح نیند سے جاگتے تھے تو سب سے پہلے کون سا کام کیا کرتے تھے؟ وہ شخص روتے ہوئے بولا، حضرت میں کچھ نہیں جانتا، کیونکہ میں بالکل ان پڑھ ہوں، میں ایک عام سا آدمی ہوں، مجھے نہیں معلوم۔ تو حضرت مولانا رومی نے فرمایا کہ ہمارے آقا حضرت آدم علیہ السلام جب صبح سویرے اٹھتے تھے تو سب سے پہلے اپنی بیوی یعنی حضرت اماں حوا علیہ السلام کی 3 چیزوں کو غور سے دیکھتے تھے۔ بیوی کی 3 چیزوں پر نظر ڈالنے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام اپنے دن کا آغاز کرتے تھے، اور پھر پورا دن خوشی اور سکون میں گزرتا تھا، سارا دن اللہ کی رحمت ان پر نازل ہوتی رہتی تھی۔ پھر حضرت مولانا رومی نے فرمایا، اے اللہ کے بندو، تم بھی حضرت آدم علیہ السلام کی طرح صبح اٹھتے ہی سب سے پہلے اپنی بیوی کی 3 چیزوں کو دیکھو، دھیان دو، بیوی کی 3 چیزوں پر نظر رکھو، کیونکہ جو شوہر اپنی بیوی کی 3 چیزوں پر نظر رکھتے ہیں اللہ ان سے راضی ہوتا ہے، پھر وہ کبھی پریشان نہیں ہوتے اور نہ ہی کوئی پریشانی ان کے قریب آتی ہے۔ اور جن کے گھر آج جنت کے ٹکڑے بنے ہوئے ہیں وہ بھی یہی کرتے ہیں کہ صبح سویرے اٹھتے ہی فوراً اپنی بیوی کی 3 چیزوں پر نظر ڈالتے ہیں، اس سے بیوی کی جان میں جان آ جاتی ہے اور پورا دن خوشیوں میں گزرتا ہے۔ جب بیوی خوش ہوگی تو گھر جنت کا ٹکڑا بن کر رہے گا۔ فرمایا، اگر تم بھی اپنے گھر کو جنت کا ٹکڑا بنانا چاہتے ہو، اگر تم بھی بیوی کو اپنا دیوانہ بنانا چاہتے ہو تو صبح نیند سے اٹھتے ہی سب سے پہلے بیوی کی 3 چیزوں پر نظر ضرور ڈالنا، پھر خود بھی غور کرنا، خود پر بھی غور کرنا اور بیوی کی بھی 3 چیزوں پر نظر ڈالنا۔ انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ ایک دن ایسا آئے گا تمہارا گھر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جائے گا اور تمہاری بیوی تمہاری لمبی عمر کے لیے دعا کرے گی۔ یہ سن کر اس شخص نے روتے ہوئے کہا، حضرت جلدی بتائیے، میں آپ کے فرمان پر عمل کروں گا۔ حضرت مولانا رومی نے فرمایا، اے اللہ کے بندے، سب سے پہلے تو نے یہ کرنا ہے، پورا دن کام مزدوری کے بعد جب گھر کے اندر داخل ہونا ہو تو سب سے پہلے بیوی کے ہاتھوں اور اس کی پیشانی پر بوسہ دینا ہے، یعنی اسے چومنا ہے، اسے اپنی زندگی کا حصہ سمجھنا ہے، اور جب گھر سے باہر نکلنا ہو، کام مزدوری کے لیے جانا ہو تو گھر سے نکلتے وقت بھی بیوی کے ہاتھ اور پیشانی پر ضرور بوسہ دینا ہے، اسے لازمی چومنا ہے، اور ہاں، جب گھر کے اندر داخل ہونا ہو تو اپنے سارے معاملات، سارا حساب کتاب، اپنی الجھنیں، اپنی تھکن، سب کچھ گھر کے باہر چھوڑ کر اندر آنا ہے۔ پورا دن گھر میں اپنی بیوی کے ساتھ گزارنا ہے، بیوی سے محبت بھری باتیں کرنی ہیں، اس کی بات غور سے سننی ہے، اس کی ہر بات سے اتفاق کرنا ہے، غور سے سننے کے بعد اس کا جواب دینا ہے،
اپنی بیوی کے ساتھ محبت بھرے لمحات گزارنے ہیں اور اس کا ہاتھ بٹانا ہے، یعنی گھر کے کاموں میں اس کی تھوڑی بہت مدد بھی کرنی ہے۔ اور ہاں، صبح سویرے اٹھتے ہی سب سے پہلی نظر اپنی بیوی پر ڈالنی ہے۔ جیسے ہی نظر پڑے ہلکی سی مسکراہٹ لانی ہے اور مسکرا کر کہنا ہے، اے میری بیوی، اے میری زندگی کی ساتھی، بہت بہت شکریہ میری زندگی میں آنے کے لیے۔ آپ نے تو میری زندگی کو 4 چاند لگا دیے ہیں۔ پھر بیوی کا چہرہ دیکھنا ہے اور کہنا ہے کہ آپ کا چہرہ مجھے اتنا پیارا لگتا ہے کہ دنیا میں کوئی چیز اتنی خوبصورت نہیں لگتی۔ آپ کا چہرہ جتنا پیارا اور خوبصورت مجھے لگتا ہے، اتنا زندگی میں کوئی اور چیز حسین نہیں لگتی، کوئی بھی چیز خوبصورت نہیں لگتی۔ پھر دوسری چیز بیوی کے کردار پر نظر ڈالنی ہے، کردار چاہے کمزور ہی کیوں نہ ہو۔ آپ نے بے ساختہ کہنا ہے کہ اے میری شریک حیات، آپ کا کردار مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ جب میں صبح سویرے گھر سے نکلتا ہوں، تم پورا دن گھر میں بیٹھ کے میرے آنے کا انتظار کرتی ہو، میری اجازت کے بغیر گھر سے باہر نہیں نکلتی، میرے آنے کا شدت سے انتظار کرتی ہو، میری غیر موجودگی میں کسی غیر مرد کو اپنے گھر میں نہیں بلاتی۔ یہ سب باتیں، تمہارا یہ کردار مجھے بہت پسند ہے، مجھے تم پر بہت فخر ہوتا ہے۔ جہاں بھی جاتا ہوں تمہاری تعریف کرتا ہوں اور کہتا ہوں میری بیوی جنت کی حور سے کم نہیں۔ جب تم بیوی کو ایسے الفاظ کہو گے تو بیوی تمہارے جملے سن کر بہت خوش ہو جائے گی، اپنی تعریف سن کر اس کا دل خوش ہو جائے گا۔ اٹھے گی، کیونکہ عورت کی فطرت ہی ایسی ہے۔ جب عورت کو اپنے لیے عزت، قدر اور محبت کے الفاظ سننے کو ملتے ہیں تو اس کی ساری تھکن دور ہو جاتی ہے، اس کے دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے اور وہ اپنے شوہر کے لیے وہ سب کچھ کرنے کو تیار ہو جاتی ہے جو شاید اس نے کبھی سوچا بھی نہ ہو۔ اور میرے اسلامی بھائیوں، یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب عورت کا دل جیتا جاتا ہے، یہی وہ گھڑی ہوتی ہے جب گھر کو جہنم سے نکال کر جنت کا راستہ ملتا ہے۔ اب اس شخص نے بے چینی سے کہا، حضرت تیسری چیز کے بارے میں بھی بتا دیں۔ تیسری چیز کون سی ہے؟ حضرت مولانا رومی نے، اللہ کے بندے، تیسری بات یہ ہے کہ جب تمہاری بیوی سخت گرمی یا شدید سردی میں کچن میں کھڑی ہو کر کام کر رہی ہو اور تم چارپائی پر بیٹھ کر کھانے کا انتظار کر رہے ہو، تو اس وقت یاد رکھو کہ وہ بھی ایک انسان ہے۔ تمہاری بیوی بھی ایک انسان ہے جو تمہیں چارپائی پر بٹھا کر خود کچن میں تمہارے لیے کھانا بنا رہی ہے، وہ سرد پانی میں ہاتھ ڈال رہی ہے، تمہارے برتن دھو رہی ہے، 2-3 گھنٹے کچن میں گزارتی ہے، اور پھر بس اتنا ہی نہیں، پہلے تمہیں کھلاتی ہے، پھر خود کھاتی ہے اور پھر تمہارے لیے۔ گھر سے نکلنے کے بعد سارا دن تمہارا گھر صاف ستھرا کرتی ہے، تمہارے کپڑے دھوتی ہے، تمہارے جوتے پالش کرتی ہے، تمہارا باتھ روم صاف کرتی ہے۔ یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد پھر خود پر غور کرو کہ کیا تم اپنی بیوی کی تھوڑی سی بات کو نظر انداز نہیں کر سکتے، بیوی کے تھوڑے سے غصے کو معاف نہیں کر سکتے؟ کیا یہ سب عورت کی قربانیاں نہیں ہیں؟ حضرت مولانا رومی نے فرمایا کہ جب تم دیکھو کہ تمہارا گھر تباہی کی طرف جا رہا ہے، تمہارا گھر برباد ہونے والا ہے، تم ہمیشہ کے لیے غریب ہونے والے ہو، تم سے رحمت کے فرشتے ناراض ہونے لگے ہیں، اگر بیوی اور شوہر کے درمیان جھگڑے بڑھتے جا رہے ہوں تو اسی وقت اپنے اندر یہ عادت ڈال لو کہ صبح اٹھتے ہی بیوی کی 3 چیزوں پر ضرور نظر ڈال لیا کرو، کیونکہ یہی عمل ہے جو بکھرتے ہوئے گھر کو سنبھال لیتا ہے اور ٹوٹتے رشتوں کو جوڑ دیتا ہے۔ اور جب گھر کے اندر داخل ہو تو بیوی کی پیشانی اور اس کے ہاتھوں پر ضرور بوسہ دے دیا کرو۔ یہ بوسہ صرف محبت کا نہیں بلکہ اعتماد، سکون اور یقین کا پیغام ہوتا ہے۔ حضرت نے فرمایا ہے کہ جو لوگ گھر میں داخل ہوتے ہی بیوی کی پیشانی اور ہاتھوں پر بوسہ دیتے ہیں، وہ دن بدن خوشی کی طرف بڑھتے جاتے ہیں، وہی خوش نصیب ہوتے ہیں، دل کے امیر ہوتے ہیں، چاہے حالات کچھ بھی ہوں، ان کے گھروں میں سکون ہوتا ہے اور چہروں پر اطمینان نظر آتا ہے۔ اور جو لوگ یہ عمل نہیں کرتے وہ چاہے مالدار ہوں پھر بھی پریشان رہتے ہیں، ان کے گھر میں دولت ضرور ہوتی ہے مگر سکون نہیں ہوتا، کیونکہ یاد رکھو سکون محبت سے آتا ہے اور محبت احترام سے جنم لیتی ہے۔ تو میرے اسلامی بھائیوں، یہ تھیں بیوی کی وہ 3 چیزیں جن پر دھیان دینے سے بیوی شوہر کی دیوانی ہو جاتی ہے، دل سے اس کے ساتھ جڑ جاتی ہے اور رشتہ بوجھ نہیں بلکہ نعمت بن جاتا ہے۔ اگر میں اپنے نبی کی بات کروں تو میرے پیارے نبی کی یہی عادتیں تھیں۔ وہ حضرت ام المؤمنین عائشہ سے اتنی گہری محبت کرتے تھے، ان کا احترام ایسا کرتے تھے کہ ہماری سوچ وہاں تک پہنچ بھی نہیں سکتی۔
جب میرے پیارے نبی کھانا کھاتے تھے تو خوشی خوشی سب سے پہلے اپنی بیوی کو کھلاتے تھے، اپنے ہاتھوں سے کھلاتے، اور جب پانی پیتے تو پہلے اپنی بیوی یعنی ہماری ماں حضرت ام المؤمنین عائشہ سے پوچھتے تھے، اے عائشہ، محبت سے بلاتے، تم نے گلاس کے کس طرف سے پانی پیا ہے؟ میں بھی اسی طرف سے پانی پینا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ، یہی محبت ہے، یہی ہے احترام، یہی طریقہ ہے جس سے دل جیتے جاتے ہیں اور رشتے ہمیشہ کے لیے مضبوط ہو جاتے ہیں۔ میرے اسلامی بھائیوں، آج ہم لمبی لمبی باتیں تو کرتے ہیں مگر چھوٹی چھوٹی سنتوں کو بھول جاتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ بیوی فرما بردار ہو۔ آج کل کے معاشرے میں لوگ یہی چاہتے ہیں، شوہر یہی ڈیمانڈ کرتا ہے کہ بیوی فرما بردار ہو، مگر یہ نہیں سوچتے کہ ہم نے اس کے دل کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ گھر میں سکون ہو، مگر ہم سکون کے دروازے پر دستک تک نہیں دیتے۔ یاد رکھو، عورت کو قید نہیں کیا جاتا، عورت کو جیتا جاتا ہے، عزت سے، محبت سے۔ توجہ سے سنو، اصلاح یہی ہے کہ آج سے ہی اپنا رویہ بدل لو، اپنی نظر کو پاک کر لو، اپنی زبان کو نرم کر لو، اور اپنی بیوی کو وہ مقام دو جو اللہ اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، کیونکہ جس دن شوہر نے اپنی بیوی کو سمجھ لیا، اسی دن اس کا گھر خود بخود جنت کا ٹکڑا بن جاتا ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں، کتنے نادان لوگ ہیں جو اپنی بیوی کو جوتے کے برابر سمجھتے ہیں۔ کہتے ہیں بیوی جوتے کے برابر ہے، جب چاہو بدل لو۔ بیوی جوتے جیسی ہے، جب چاہو تبدیل کر لو، جب چاہو اسے چھوڑ دو۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ ایسے لوگ دراصل خود کو پیر کی طرح سمجھتے ہیں، اسی لیے بیوی کو جوتی سمجھتے ہیں، حالانکہ یہی بیوی تاج بھی بن سکتی ہے اگر آدمی خود کو بادشاہ سمجھے، کیونکہ بادشاہ کے سر پر جوتی نہیں بلکہ تاج رکھا جاتا ہے، اور جس نے اپنی بیوی کو تاج بنایا، اللہ نے اس کے سر کو بلند کر دیا۔ میری اسلامی بہنوں اور میرے محترم بھائیوں، عورت کمزور نہیں، اسے کمزور بنایا جاتا ہے، اور جس دن اسے عزت ملے وہ گھر کو محل بنا دیتی ہے۔ یہی اصلاح ہے کہ آج اپنی سوچ بدل لو، زبان نرم کرو، نظر پاک رکھو، اور بیوی کو وہ مقام دو جو اللہ نے دیا ہے۔ کیا ہے؟ کیونکہ عزت دو گے تو عزت پاؤ گے، محبت دو گے تو محبت لوٹو گے۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے محترم بھائیوں، مجھے امید ہے کہ آج کا بیان آپ کو بہت پسند آیا ہوگا۔ اس نے آپ کو بہت ساری معلومات دی ہوں گی، اور یقیناً آج کے بیان کے بعد آپ اپنی بیوی کے ساتھ ویسا ہی سلوک کرو گے جیسا اس بیان میں بتایا گیا تھا، اور جب سے یہ عمل شروع کرو گے تو پھر تمہارا گھر جنت کا ٹکڑا بن جائے گا۔ میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے گھروں کو جنت کا ٹکڑا بنانے کی توفیق دے۔ اللہ تعالی ہمارے گھروں میں رحمتیں نازل فرمائے۔